الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة يسلم عليها قبل أن يبعث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سلسلہ رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب قسط نمبر ہے 11. سلسلہ 10 کے اختتام میں جو باتیں آخر میں عرض کی تھیں ان کو مختصراً لوٹا دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ اس سے جڑ جائے. تو بات یہ چل رہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. پھر اس سے آگے بڑھ کر جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ تھا. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر چونکہ پتھروں کے ساتھ ہوئی تھی اور یہاں مکہ کے رہنے والے کچی مٹی سے گھر بناتے تھے، لہذا یہ پتھروں سے گھر بنانے کی کاریگری کو نہیں جانتے تھے. تو اب ایک مسئلہ ان کو یہ درپیش آ گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو رہی تھیں اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی تعمیر کی جائے گی. پورا قصہ جو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک بوڑھا شخص تیار ہوا، اس نے کہا میں پہلے ابتدا کرتا ہوں توڑنے کی، اگر عذاب نہیں آیا پھر تم لوگ بھی شامل ہونا. اور لوگ اسی لیے ڈرے ہوئے تھے کہ ابرہہ نے جب چڑھائی کی تھی تو اس پر اللہ نے عذاب ڈالا تھا اور وہ بھوسے کی طرح مرے پڑے تھے. اب بوڑھے آدمی نے ابتدا کی، دیوار پہ چڑھا، اینٹ توڑنے کے لیے اندر جھانکا، دیکھا بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے. تو ڈر کے مارے واپس اترا اور لوگوں کو بتلایا اندر اژدہا ہے، دیواریں گرائیں تو وہ تو باہر آ جائے گا اور ہم تو اس کو مار بھی نہیں سکتے، بہت بڑا ہے. لہذا اب آج کا دن تو رات میں اللہ سے دعائیں کرو، نکالو، کل دیکھتے ہیں. سب نے رات بھر دعائیں کی. اور یہ کون لوگ ہیں یہ آپ ذہن میں لازمی رکھیں کہ یہ بتوں کو پوجنے والے کفار لوگ ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. ساری رات دعائیں کرتے رہے کہ جس کا یہ کعبہ ہے، جو اس کا مالک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کی دیواروں کو دوبارہ مضبوط طریقے سے بنانے کے لیے توڑ لیں، نہ کہ ہمیشہ کے لیے توڑ لیں. تو آپ ہماری مدد کریں
کہتے ہیں صبح اٹھے ساری قوم باہر نکلی تو دیہات کی جانب سے دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے اس اژدہے بڑے سانپ کو اپنے پنجوں سے پکڑا اور اڑا کے لے کے چلا گیا۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ جس کا گھر ہے کعبۃ اللہ وہ خود راستہ بنا رہا ہے۔ چلو بھائی، پھر بوڑھے آدمی کو کہا اب تم پھر توڑنا شروع کرو۔ چڑھا اوپر، اینٹیں توڑنا شروع کی۔ اس نے کہا اب تم بھی آ جاؤ۔ 24 گھنٹے بھی گزر گئے، پھر اب بھی دیکھو آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں توڑ رہا ہوں، تم بھی شامل ہو؟ کہتے نہیں، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے ابھی تک، ہم نہیں بڑھتے آگے، اب تم اپنے اولادوں کو بھی لگاؤ۔ یہ تفصیلی میں واقعہ سنا چکا، مختصر الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی شامل کرو، وہ بھی شامل ہو گئے توڑنے میں۔ کرتے کرتے تھوڑا وقت گزرا، اب لوگ بھی آہستہ آہستہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑنے میں شامل ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بڑا ایک جنگ کا، لڑائی کا ذریعہ بن گیا حجر اسود کو لگانا۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، چادر بچھائی، ہر سردار قبیلے کے اس نے پکڑا چادر کو۔ جب نصب کرنے کی جگہ پہ پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سرداروں کا کام یہیں تک تھا، پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اس تعمیر میں اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مکہ کے اندر تو پہاڑی پہاڑ ہیں، ہم تو پتھروں سے تعمیر کر ہی نہیں سکتے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کچی مٹی سے بنانے والے لوگ ہیں۔ لہذا ایک کہتے ہیں یمن کی جانب سے نا ایک شخص آیا ہوا تھا، مسافر۔ جب اس نے یہ باتیں سنی، کہا کہ بھائی میں تو ماہر کاریگر ہوں پتھروں سے تعمیر کرنے کا۔ اب لوگ کہنے لگے دیکھو بھائی، واہ واہ، جس کا گھر ہے وہ خود انتظام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے اتنی لکڑیوں کی، اتنے شیطیروں کی اور فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ کہتے ہیں ہم کہاں سے لا کے دیں؟ پھر پتہ چلا جی جدہ کے ساحل پر ایک بہت بڑا پانی کا بیڑا ہے جو آ کر ٹکرا گیا ہے، اور اس کے ٹکرانے سے کیا ہوا ہے کہ وہ خراب ہو گیا۔ اب اس کی لکڑی جو ہے نا وہاں پر بک رہی ہے۔ لہذا کہنے لگے بھائی واہ واہ، جس کا گھر ہے اس نے مستری بھی بھیج دیا اور ساری لکڑی کا بھی انتظام کر دیا۔ اب گئے وہاں سے خرید کے لائے، اس کے ذمے لگا، اس نے سارا کچھ تعمیر کر کے دے دیا بہت اچھے انداز پہ۔ تو اب بات اس سے آگے چلی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آپ کی ازواج مطہرات کے جو چند واقعات ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے ناراض ہوئے، اور اسی طرح حضرت عائشہ کا بھی واقعہ ہوا جو انہوں نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، عمر تمہاری کیا رائے، عائشہ کو چھوڑ دوں رکھوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، لیکن 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ، یہ نکاح آپ کی اپنی خوشی سے ہوا تھا، رب کی خوشی سے ہوا؟ فرمایا اللہ نے طے کیا تھا، جبرائیل نے آ کے تصویر بھی دکھائی تھی۔ دوسری بات کہ اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی کو بیٹھنے دیتے ہیں کبھی؟ فرمایا بالکل نہیں، اللہ نے ممنوع قرار دیا، گندی مکھی میں جسم پہ نہیں بیٹھتی۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے، لڑکوں کے لیے پاکیزہ لڑکیاں مل جاتی ہیں، رب کو آپ کے لیے نہیں ملی؟ حیرت۔ پھر اللہ آپ کے بستر پہ ناپاک لڑکی کو بٹھائیں گے؟ سوچنے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، پسند فرمایا آپ نے، اے عمر کیا زبردست تم نے مشورہ دیا۔ حقیقت ہے ایسی پاکیزائیں ہیں جن کو اللہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں خبردار۔ اب ان کو بھی تھوڑا ڈرایا کہ بھائی آپ بھی اچھے سے چلو، نبی کو ناراض نہ کرو، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے دے، جو اطاعت میں بھی بھرپور اطاعت کرنے والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، ادب والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، بیوائیں ہوں یا بیائی ہوئی ہوں یا کنواریاں ہوں۔ اب یہ جو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی نا، علماء نے بڑے زبردست نکات اس سے نکال کے سمجھائے۔ فرمایا اس کا مطلب تو پہلے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان سے اعلیٰ اور افضل پوری کل کائنات میں دوسری عورتیں تھیں ہی نہیں، تبھی تو اللہ نے یہ چن کر ایسی دی نا۔ ایک ایک کا چناؤ، انتخاب،
چوز کیا، اللہ نے خود منتخب کیا، اور ہمارے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک مسکراہٹ بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی، اپنی طرف سے نہیں تھی۔ دیکھیں ہر کام میں آپ کی پیدائش سے پہلے سے بھی اور آخر تک بھی، تو فرمایا کہ ان سے زیادہ بہتر تھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا بالصالحات یراہ المؤمن او یرا لہ۔ یہ ایک آخری روایت میں نے ذکر کی تھی کہ جس سے ایک باطل فرقے نے نبوت کا دروازہ بھی کھولا، نعوذ باللہ، کہ کچھ حصہ چونکہ نبوت کا باقی ہے تو اس وجہ سے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ بھی مزید کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ بیوقوفانہ حرکت ہے۔ کبھی بھی آپ خود ایک مثال دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ راستے میں اگر جیسے بقرعید پر ہوتا بھی ہے سری پڑی ہوئی ہے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں بھائی بکرا پڑا ہوا ہے؟ گائے کی سری پڑی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ گائے پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کی ایک ٹانگ پڑی ہوئی ہے، ایک پایا پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پوری گائے، پوری بھینس پڑی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کہتے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی گائے کی سری پڑی ہوئی ہے، فلانے جانور کا پیر پڑا ہوا ہے۔ تو جز سے کبھی بھی کل کے اوپر اس بات نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں کہ آپ جز کی وجہ سے کل کو لازم قرار دیں تو یہ بے وقوفانہ حرکت ہوتی ہے، کم علمی کی حرکت ہوتی ہے، کم علمی کی بات ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے الحمدللہ کی، بے وقوفانہ حرکت کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ زمانہ ہے، بڑے عجیب عجیب خواب آپ نے دیکھے، حیران کر دینے والے، اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچ پر مبنی ہے۔ خواب میں کبھی انسان بھی بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کے خواب الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بڑی خطرناک چیز دیکھ لیتا ہے اور اس کو ڈر خوف ہونے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو چونکہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ الگ ہے نا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ، ہماری روحانی ماں بی بی نے ایک خواب پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں ڈر گئی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا ہے بتلاؤ۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا ہے، آپ کے بدن کا، اور وہ ٹکڑا کٹ کر جو ہے نا، کاٹنے کے بعد بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کاٹا گیا اور پھر میری گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا تم نے، حالانکہ ان کا تو خطرناک نظر آ رہا ہے کہ ٹکڑے کا جسم کے کٹنا، خون نکلنا اور جسم سے ایک عضو کا الگ ہو جانا، یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا، اور فرما رہی تھی میں تو صبح سے پریشان ہو رہی تھی، کاش میں پہلے ہی پوچھ لیتی آپ سے، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا مبارک خواب ہے۔ فرمایا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ بی بی فاطمہ جو ہے اللہ ان کو بچہ دیں گے، اور بچہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ بعض مائیں تو کہتی ہیں میرے دل کا ٹکڑا، بعض والد کے بھی منہ سے کبھی غلطی سے نکل ہی آتا ہے، ویسے تو نہیں نکلتا چونکہ مرد جو ہے وہ دوسرے وکھرے انداز کے اسٹائل کا انسان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے منہ سے جو ہے وہ غلطی سے ایسا نکل بھی جاتا ہے کہ میرا ٹکڑا، میرا چاند، میرا جو ہے فلانا۔ لیکن یہ وہ زمانے جاہلیت کے انداز ہیں کہ اپنی اولاد کو میٹھے بول نہ بولنا، وہ نہیں بولتے تھے، اور اکثر اب بھی ہیں ایسے، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا چونکہ اس سے برائی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان حضرات کے ہاں یہی ہے کہ اگر ان کا والد بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے سگے بچے کو بھی نہیں بوسہ لیتے، نہ گود میں اٹھاتے۔ گود میں اٹھانا بھی وہ اب یا تو شرم سمجھتے ہیں، اور بعض آر بھی سمجھتے ہیں، اور بعض اس کو کچھ اور بھی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بدن کا ٹکڑا ہے،
اور وہ پیدا ہوگا اور آپ اس کو گود میں کھلاؤ گی، جیسے کھلاتی ہیں عورتیں گود کے اندر، تو مبارک خواب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ جانتے ہیں خوابوں کو لے کر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعلمنی تأویل الاحادیث، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیروں کا زبردست علم دیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردست خوابوں کی تعبیر بتلانے والے تھے، اور ایسی تعبیر بتلاتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مرتبہ فرماتے تھے کہ آپ تعبیر بتاتے۔ آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ گھوم کر بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کو عرض کرتے تھے ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، خود پوچھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو نہیں پوچھتے نا، کیونکہ یہ علم نہیں سیکھتے نا ہم، یہ علم سیکھنا بھی تو ضروری ہے خوابوں کی تعبیروں کا۔ اور فن تعبیر کے خوابوں کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ ماہر گزرے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تعبیر الرؤیا پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سب سے بہترین آپ کو ابن سیرین کی کتابیں میں ملیں گی، ان کو پڑھ کے بھی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور تعبیر الرؤیا علماء نے اس میں بڑا کمال بھی حاصل کیا ہے، اور بڑی بڑی عمدہ جو ہے نا آپ کو ان کی تصانیف مل جائیں گی۔ بڑے بڑے ماہر گزرے، تعبیر بتاتے تھے، اور اتنی باریک بینی کے ساتھ کہ جس تعبیر کا کیا ہی کہنا۔ ایک دفعہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست نما وہ ہوتا ہے نا ٹوکرا، وہ جو لوہے کا ایسے بنا ہوتا ہے، اس میں لوگ آگ جلاتے ہیں اور انگارے رکھے ہوتے ہیں، تو انگاروں کا بھرا ہوا ظاہر آگ جلی ہوگی اس میں، تو وہ دیکھا۔ تو محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا اور اس نے تعبیر پوچھی، یہ خواب سنا کے، تو فرمایا بھائی بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، اللہ تو تجھے ہیرے جواہرات دے گا، کیونکہ چمک کی نشانی ہے نا، تمہیں اللہ مال دے گا، وہ بھی ہیرے جواہرات کی گویا شکل میں۔ وہ شخص چلے گیا، اب طلبہ بیٹھے تھے سن رہے تھے۔ ٹھیک 4 مہینے کے عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی بالکل بعینی ہی یہی خواب دیکھا، اور بتایا حضرت میری چارپائی کے نیچے ایک دست رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے انگارے ہیں بھڑک رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ تو خطرناک خواب دیکھا تو نے، خطرناک عذاب تمہیں ہوگا، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ چلا گیا۔ اب طلبہ پوچھنے لگے کہ حضرت خواب تو دونوں کا ایک ہی تھا، پھر آپ نے تعبیر کیسے بدل دی؟ تو یہ باریک بینی دیکھیں، ایک جیسا خواب ہے، دونوں لوگوں نے دیکھا ہے، بس ایک درمیان میں تھوڑا سا عرصہ 4 مہینے کا گزرا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ غور کرو نا، 4 مہینے کا جو عرصہ گزرا اس میں کتنا فرق آ گیا کہ اس آدمی نے وہ خواب دیکھا تھا، موسم ٹھنڈا تھا اس وقت، ٹھنڈ کے زمانے میں، اور ٹھنڈ کے زمانے میں آدمی کی تو چاہت ہوتی ہے بھائی اس کو کوئی آگ مل جائے، گرم چیز مل جائے جس پہ ہاتھ پیر سیکے، جسم اس کے قریب بیٹھے، وہ فائدہ ہوتا ہے اس کو، تو اس کو اس سے فائدہ ہونا تھا۔ اور جو دوسرا شخص آیا اس نے گرمی میں دیکھا، گرمی میں آگ مصیبت کی نشانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اب اس کے لیے یہ مصیبت کی علامت بن گیا۔ خواب تو بھلے ایک جیسا دیکھا، تو یہ باریک بینی ان حضرات۔ اور رؤیا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود آپ کی حدیث ہے، انا احدثکم، کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتلاتا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وَأَنَا بَشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک خوشخبری ہوں، وَأَنَا رُؤْيَا الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، وَهَكَذَا أُمَّهَاتَ الْأَنْبِيَاءِ أَرَيْنَا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، سب نبیوں کی مائیں گویا خواب دیکھتی ہیں، اور ان کے بھی خوابوں کی تعبیر گویا سچی ہوتی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ
انہوں نے بھی بالکل اسی طرح خواب دیکھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رؤیات الصالحات کا بڑا سلسلہ شروع ہوا، سچے خوابوں کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت بن گئی، میرا دل بڑا چاہتا تھا کہ میں اکیلے پہاڑوں میں نکل جاؤں، غاروں کے اندر چھپ جاؤں اور وہاں پر اپنے بنانے والے کو تلاش کرتا رہوں، ڈھونڈتا رہوں، اس کی اکیلے میں بس جس طرح مجھے سمجھ آئے میں اس طرح عبادت کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑوں کی طرف نکلے تو غیب سے ان کو آواز آئی اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں مجھے اس آواز میں سلام کہا جاتا تھا، فرمایا جاتا تھا حببا الی خلا، خود پھر کہنے لگ جاتے تھے کہ اب میری طبیعت ایسی خوش باش ہو جاتی تھی اکیلے میں رہنے کے اندر، میری طبیعت اس طرح بہت زیادہ مائل ہوتی، متوجہ ہوتی کہ میں بس خلوت کے اندر اکیلے کے اندر رہوں، کوئی میرے آگے پیچھے نہ ہو۔ اب لوگوں میں بیٹھنے کی طبیعت بھی نہیں چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت گاہ کی جگہ غار حرا، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس کو مختص فرمایا۔ اب یہ غار جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح، بہت سے لوگ یہاں جاتے بھی ہیں اور پہنچنا بھی بڑا آسان ہے، جس میں انسان اکیلے بیٹھ سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے بی بی خدیجہ سے کچھ پانی مشکیزے کے اندر، کھانے کی کچھ چیزیں وغیرہ لے جایا کرتا تھا، اور اکیلے ایسے پہاڑیوں کے درمیان، اس وقت تو پہاڑی پہاڑ تھے، اور اندھیری رات کا وقت، کوئی انسان آگے پیچھے موجود نہیں، کوئی بجلی کا نظام موجود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جب حضرت اسماعیل بھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اسی جگہ سنسان موجود تھے اور جو حیوانات تھے ان کی آوازیں آنے لگیں، تو پھر یہ گھبرائیں، انہوں نے ڈنڈی اٹھا کے اور ہوا میں لہرائی ان تمام جانب میں، اطراف میں، اور کہنے لگیں کہ تم یہ بات جان لو کہ میں ایک بیوی ہوں، کس کی؟ نبی کی، اور ایک نبی کی اولاد کی ماں ہوں، تو لہذا تم یہ سوچنا بھی نہیں کہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ۔ کہتے ہیں یہ ان کا اعلان کرنا تھا زور آواز سے کہ وہ جاندار سارے کے سارے دپک کے اور گھیرا لگا کے چپ ہو کے بیٹھ گئے، آوازیں بھی نکالنا بند کر دیں، اور گویا خاموش زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو سمجھ رہی ہیں کہ ہم نقصان پہنچانے آئیں، جبکہ ہم پہرے کے لیے مختص کیے گئے، ادھر ہماری تو پہرے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جیسے اجتماع گاہ میں بھی پہرے کی ڈیوٹی لگتی ہے نا، تو یہ تو پہرے کے لیے آئے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، پہرا دے رہے تھے، جبکہ وہ گھبرائیں۔ تو فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی جگہوں پر دیکھیں اس غار تک جاتے تھے، کچھ ساز و سامان لے لیتے تھے، بعض دفعہ 8-8 10-10 دن، اور بعض دفعہ جو ہے مہینہ بھر بھی، جب تک آپ کا سامان ختم نہیں ہوتا تھا پہاڑوں میں اکیلے رہنا آپ پسند کرتے تھے، اور اسی تنہائی کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اب جب جس نبی کے سر پر اللہ نے ایسا تاج رکھنا تھا جو کہ نبوت کا اور کل کائنات کا عالمگیریت والا تاج تھا، تو اللہ نے پھر اس نبی کے لیے ایسی تربیت کا انتظام بھی پھر ویسے ہی فرمایا تھا، اور ایسا زبردست انتظام کیا، یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روحانی بھی، بدنی بھی اور ظاہری بھی، آسمانی بھی، زمینی بھی، اور ہر طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو پاکیزہ بنا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو نبوت بھی ملی، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 40 سال تک کی عمر کے اندر تک
جو زمانہ گزرا نبوت سے پہلے کا بھی سارا، کبھی کسی کو ایک دفعہ گالی نہیں دی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو ٹیڑھی بات نہیں کی، کیونکہ ٹیڑھی بات بھی انسان کو ناگوار ہو جاتی ہے نا، گزر جاتی ہے بعض دفعہ، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جس غار کا انتخاب کیا، چنا اپنے نبی کے لیے، مکہ میں بھی آپ دیکھیں تو قریب پہاڑ میں غار ہیرا، یہاں سے جب براہ راست آپ نظر ڈالیں گے کعبۃ اللہ کے اوپر تو بالکل صاف آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا، لیکن اب تو نہیں آتا، اب تو عمارتیں کھڑی ہو گئیں۔ اگر یہ عمارتیں ہٹا دی جائیں تو آج بھی اس غار ہیرا سے آپ کو براہ راست بالکل سامنے کعبۃ اللہ صاف نظر آئے گا، کیونکہ سب سے پہلا پہاڑ بھی آپ دیکھیں نا اگر تو وہ تھا جبل ابی اویس۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے پہاڑ رکھا، اور دنیا کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، لیکن اللہ نے جبل ابی اویس میں تو کسی غار میں نہیں اپنے نبی کو چھپایا، جگہ نہیں دی، لیکن خاص اس جبل نور کے اندر غار ہیرا میں جگہ دی۔ تو میں وہ وجہ سنا رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا۔ تو براہ راست جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا بیت اللہ سیدھا وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہیرا میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ چناؤ تھا کہ آپ اسی غار میں چل کے جائیں گے، حالانکہ یہ دور تھا، فاصلے پہ تھا، جبکہ یہ دوسرا پہاڑ جبل ابی اویس تو بہت قریب ہے۔ اب بھی چونکہ ظاہر ہے پہاڑ تو ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے، تو یہ حکمت تھی اس میں کہ اس میں ایک جانب اعلیٰ ہے اور دوسری جانب اسفل ہے، یعنی کہ ایک طرف اوپر کی جانب ہے اور دوسری طرف نیچے کی جانب ہے۔ تو جب جیسے آپ جنت المالا کو دیکھتے ہیں نا، اس کو مالا کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ جو اونچائی والی جگہ ہوتی ہے، جو اوپر کی جانب کو چڑھتی ہے، یعنی کہ پانی کو اگر اوپر کی جانب سے آپ بہائیں گے تو وہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ چناؤ اللہ نے کیا، حکمت تھی اس میں۔ اب ایک طرف دیکھیں آپ تو اللہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی خدائی ہے، دونوں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ یہ اسفل والا علاقہ خدائی والا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ وہاں پہ بورڈ بھی، سائن بھی لگے ہوئے ہیں، آپ جائیں اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو جنت المالا اونچی طرف ہے، پھر نبوت کے لیے وقت آیا تو مقام علو سے اعلیٰ جانب بٹھایا گیا، اور جب نبوت مل گئی اور اب ہجرت ہے، سفر ہے، نزول ہے، چلنا ہے الی المدینہ، تو اللہ نے غار ثور کو منتخب فرمایا، کیونکہ اب نبوت مل چکی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ سفر کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اگر غار ہیرا میں بیٹھ کر آپ نظر ڈال رہے ہیں تو بھی آپ کو بیت اللہ کعبۃ اللہ صاف نظر آئے گا، غار ثور میں بھی بیٹھ کر اگر نظر ڈالیں گے تو براہ راست سیدھا آپ کو سامنے کعبۃ اللہ نظر آئے گا۔ اگر یہ عمارتیں ہٹا دی جائیں تو تب ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت تو ایسا ہی تھا حقیقت میں کہ جب آپ دیکھتے تھے اس جانب سے تو اللہ نے گویا آپ کو اپنا گھر بھی بالکل آپ کی نظروں کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر ایک دن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اقرا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ بھئی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام عربی دان ہیں اور جبرائیل بھی ان سے عربی میں ہی بات کر رہے ہیں، جبرائیل بھی عربی بولتے ہیں۔ اگر ہم اردو بولتے ہیں اور ہمیں اردو میں کوئی بندہ کہے بھئی آپ میرے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہیں کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، تو آپ بول سکتے ہیں۔ آپ یہ تھوڑی بولیں گے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائی میں نہیں بول سکتا، آپ یہ بولیں گے؟ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے کہ عربی دان کوئی
عربی زبان بولنے والا ہی عربی کے ہی الفاظ کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ فارسی کے یا لبنانی الفاظ یا سنسکرت زبان کے جو بڑے مشکل ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو محدثین حضرات بھی جو ہے نا پھر ایک ایک نقطے کو پکڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب جبرائیل آئے تھے نا تو ان کے پاس ایک ریشمی رومال موجود تھا جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے اس رومال کو آگے کیا ہو کہ اس کو دیکھ کر پڑھیں، اقرا، پھر تو عربی میں یوں ہی کہا جائے گا جی یہ لیں پڑھیں۔ اور اللہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ نبی کچھ پڑھے لکھے ہیں نہیں، یہ کہیں اسکول کالج یونیورسٹی کہیں بھی نہیں گئے، کسی مسجد مدرسے میں بھی نہیں گئے پڑھنے، اللہ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا۔ تو یہ بغیر پڑھے لکھے ہیں، جبرائیل نے اس لیے ہو سکتا ہے سامنے کر دیا، پڑھیں بھائی آپ، یہ لکھا ہوا ہے پڑھیں۔ تو حضور نے معذرت کر لی کہ ما انا بقارئ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں امی ہونا یہ بھی آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو کہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پڑھے لکھوں سے آگے کی درجے کی بات کر رہے ہیں، پورا قرآن سنا رہے ہیں، کیسی کیسی حکمت بھری باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کی صداقت کو ظاہر کیا۔ اور پھر کہا دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، جبرائیل بار بار کہہ رہے ہیں، 3 دفعہ کہا، کہتے ہیں اقرا، فرمایا میں نہیں پڑھا لکھا، ما انا بقارئ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے مجھے سینے سے لگا کر زور سے دبا کر چھوڑا، بڑی طاقتور انداز سے۔ اب یہ حقیقت میں کیا ہوا ہے کہ ایک اتصال ہوا 2 رسولوں کا، ایک رسول وہ ہیں جو نوری ہیں اور دوسرے رسول وہ ہیں جو بشری ہیں، اور اللہ نے ان کا لقاء فرمایا، اتصال فرمایا، سینے سے سینہ جڑ گیا۔ تو پہلی بات سمجھ آ گئی کہ دین کا علم سینہ بسینہ منتقل ہوگا۔ اب یہ سینہ بسینہ ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی کو سینہ بسینہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ منہ موڑ لیں ادھر رخ کر لیں، میں منہ موڑ لوں اس طرف رخ کر لوں، تو نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں میری آواز کو، لیکن یہ سینہ بسینہ نہیں ہوا۔ اور سارے مدارس اور سارے مساجد میں آپ دیکھ لیں تو سینہ بسینہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اسکول کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ایک تو سینہ ہی غلط ہے، مرد ہے اور سامنے لڑکیاں ہیں، تو غلط ہو گیا نا بھائی، سسٹم ہی غلط ہو گیا۔ چلو اگر لڑکے بھی ہیں تو وہ الگ، ان کی نیتیں ہیں، مقصد ہی الگ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آئے ہی نہیں، وہ اور کچھ کرنے آتے ہیں بیچارے۔ تو یہ سینہ بسینہ کا جو سلسلہ ہے روحانی اور نورانی، وہ ہمارے علم دین کے اندر الحمدللہ 100% موجود ہے، اور علم ایسے ہی سیکھا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اس سے ہٹ کر کسی انداز سے علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ سینہ بسینہ آپ نے علم منتقل فرمایا اور اب تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ اثر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ اور دیکھا جائے علوم کا منتقل ہونا یہ چند انداز سے ہوتا ہے، جیسے ایک انداز تو یہ سامنے آ گیا کہ سینہ بسینہ منتقل کر دیا جائے۔ بعض دفعہ علوم جو ہے نا صرف ملاقات کرنے سے بھی منتقل ہوتے ہیں، مل لینے سے ملاقات ہوئی، علم سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھا جائے تو سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن انسان خود اگر ان سے گزرے گا تو وہ سمجھ جائے گا۔ جیسے اس پر ایک واقعہ ہے، مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بھی استاذ سہارنپور کا واقعہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ کا یہ واقعہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیثوں کے ماہر استاذ، شیخ الحدیث۔ اور دیکھا جائے تو اس دور میں ایک رواج تھا
اب بھی ہے یہ چیز کہ مدارس کا امتحان لیا جاتا ہے، امتحان لینے کے لیے ایک بڑے مدرسے کے اساتذہ دوسرے مدارس میں جاتے ہیں، دوسرے بڑے مدارس کے اساتذہ ادھر آتے ہیں، اپنے مدرسے کے اساتذہ نہیں لیتے امتحان، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو دارالعلوم کے اساتذہ سہارنپور جایا کرتے تھے، اور سہارنپور کے جو اساتذہ تھے وہ امتحان لینے دارالعلوم آیا کرتے تھے، اور ان حضرات کے ہاں اصل مقصد جو ہوتا تھا وہ علم سیکھنا ہوتا تھا، ڈگری حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں آج ڈگریوں کی بھرمار ہے، اگرچہ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا۔ جس کام کے مقصد کے لیے ان کو نوکری پہ یا کسی جگہ منتخب بھی کیا جاتا ہے وہ ان کو نہیں آتا ہوتا، بلکہ ان سے اگر ڈگری کی بھی اسپیلنگ پوچھ لیں تو وہ بھی ان کو نہیں آتا ہوتا، اپنا نام پوچھ لیں نہیں آتا ہوتا۔ اور ہم تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں کہ جو مالی کا کام کرنے والا ہے وہ 19 گریڈ کے افسر کا کام کر رہا ہے اس کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، اور جو 19 گریڈ کا افسر ہے وہ چونکہ انگوٹھا چھاپ ہے تو وہ کہتا ہے یار تیرا مالی والا کام میں دوسرے بندے سے کرا دوں گا، تو میرا کام کر اور میری کچھ تنخواہ کا حصہ پکڑ اور نکل۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ یہی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس بندے کی ریٹائرمنٹ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ الحمدللہ یہ ہمارے ہاں کا نظام ہے، اور کیا کریں، ایسے ہی ہوگا جب آپ ڈگریاں بیچیں گے، سیل کریں گے، اور یہ آپ کا تعلیمی معیار ہوگا۔ آپ مدارس کے پیچھے پڑتے ہیں، شرم کریں تھوڑا سا۔ مدارس کا تو کیسا زبردست نظام ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں ہماری دینی تعلیم مانی ہوئی ہے، اور دنیاوی تعلیم کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب ان مدارس کے ہاں تو یہی ہوتا تھا اس وقت بھی کہ بھائی ڈگری تو دینی بھی نہیں ہے، ڈگری دے دی تو یہ سرکاری نوکر بن جائیں گے اور ہمارا مشن تو ختم، پھر ہمارا مقصد کیا رہ گیا؟ ہم نے جس کے لیے اتنا علم ان کو سکھایا ہمارا مقصد تو فوت ہو گیا۔ اور جدید دور میں ہمارے ہاں اس چیز کا بھوت سوار ہو گیا کہ جی ڈگری ہونی چاہیے، اگر تو ڈگری ہے تو بھائی پکی نوکری مل جائے گی، اور اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ جس مولوی کے پاس ڈگری نہیں ہے اس کو گویا کچھ نہیں آتا، وہ اب بیکار آدمی ہے، اس کے پاس چونکہ کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کو ڈگری کی اسپیلنگ بھی نہ آتی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اب الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیسی ڈگریاں جو ہیں دی جا رہی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے ڈگریوں کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد اگلی ڈگری، اس کے بعد پھر اگلی ڈگری کی تیاری، پھر اس کے بعد اگلی ڈگری کی تیاری، جیسے دنیا کا سارا علم انہوں نے اکٹھا کر لینا ہے، سب کو سیکھ کر ہی جانا ہے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے اپنے۔ تو بہرحال یہ بعض لوگوں نے شہادت العالمیہ کی ڈگری کو نیچے گرایا تھا اور اس کو ایکویلنٹ میٹرک تک کر دیا تھا، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ڈبل ماسٹرز کے ایکویلنٹ ہے، اس کے برابر ہے، اور جو تخصص ہے وہ پی ایچ ڈی کے برابر ہے، لیکن وہ پی ایچ ڈی کی اس کی ایکویلنسی آج بھی نہیں دی جاتی۔ لیکن جو شہادت العالمیہ 8 سال پورا اس نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا، تو اس کو ڈبل ماسٹرز کی ڈگری ہمارا کراچی یونیورسٹی دے دیتا ہے، ایکویلنسی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی بڑا سکون ہوا کہ مسلمان کے بچے کو دیکھیں، انداز ہے نا پڑھانے کا الگ الگ، کہ آپ اے سے ایپل پڑھاتے ہیں لیکن اے سے اللہ نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے؟ اب با سے آپ دیکھیں بیت اللہ بھی تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن با سے کیا پڑھاتے ہیں؟ بلی، بلی زیادہ بڑی ہے، بلی محترمہ زیادہ عزت والی ہے۔ الف سے اللہ نہیں کہہ سکتے اور با سے بیت اللہ نہیں کہہ سکتے، موت آ رہی ہے۔ ہا سے حج بھی کہا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے ہا سے، حلوہ تو پڑھا رہے ہیں
لیکن حج اس کو نہ پتہ چل جائے، حج اس کو سمجھ نہ آ جائے، اللہ اس کو سمجھ نہ آ جائے، بیت اللہ کی اس کو کہیں یہ نہ ہم سے ڈیفینیشن پوچھ لے، واٹ از بیت اللہ، واٹ از حج، ہو از اللہ، تو یہ ان کو موت آتی ہے۔ کاف سے کتا تو پڑھا سکتے ہیں، ڈاگ، کتا، لیکن کہاں سے کعبۃ اللہ پڑھاتے ہوئے موت آئے گی، کہ کعبۃ اللہ نہ پڑھا دیں، کہیں یہ لفظ نہ یہ سیکھ لے کہ اس کو کعبۃ اللہ کے پیچھے پڑ جائے، تو ظاہر ہے جو کتے کی نسل تو وہیں سے وہی سکھائیں گے، پھر خود جو انہوں نے سیکھا۔ اب کیوں نہیں یہ باتیں پڑھا رہے؟ خود غور کریں، میں تو ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں نا۔ اب جب علماء دیوبند امتحان لینے آتے تو انہیں نا ایک طالب علم کی شکایت کی گئی، بتایا گیا کہ بھئی حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں یہ ہر وقت طالب علم رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا رہتا ہے، ان کے جو ہے کپڑے دھوتا ہے، ان کے گھر کا سارا کام کرتا ہے، پڑھتا ہے ہی نہیں، پڑھتے ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آتا ہی ہے۔ تو کسی نے شکایت لگا دی۔ اب جو ممتحن تھے نا، ایگزامنر، امتحان لینے جو آئے تھے، وہ تھے شیخ الہند صاحب، جنہوں نے آپ جانتے ہیں کہ بڑی قید کا زمانہ بھی گزارا ہے، مالٹا کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا، اور کہتے ہیں وہاں قید میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور ایسا زبردست ترجمہ لکھا ہے کہ آج تک اس ترجمے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور نہ اس ترجمے جیسا کوئی اور دوسرا لکھ سکا، اور بلکہ اس قید میں رہ کر جو انہوں نے ترجمہ لکھا، اسی ترجمے کی عکاسی کرتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے دیگر لوگوں نے بھی پھر مزید اس ترجمے کی مدد سے آگے ترجمے لکھے، اس کے بغیر وہ بھی ترجمہ نہیں کر سکے خود سے، ایسا زبردست۔ اور کہتے ہیں کہ بددین لوگ جتنے بھی تھے نا، جو ان کے مذہب سے ہٹ کر بھی لوگ تھے، وہ بھی ترجمہ کرنے میں خود لکھتے ہیں کہ ہم نے ان حضرت کے ترجمے سے استفادہ کرتے ہوئے پھر ہم بھی مزید آگے ترجمہ کر سکیں، ورنہ ہم بھی ترجمے نہیں کر پاتے۔ تو کہتے ہیں جب مالٹا میں لکھا ترجمہ، جب اس حالت میں لکھا کہ قید میں بند تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی شرح موجود نہیں تھی، کوئی اضافی کتب، کوئی کتاب ان کے پاس موجود نہیں تھی، اپنے دماغ سے انہوں نے لکھا، اور ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی الحمدللہ، چونکہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے ہمارے زمانے کے لوگوں کے حساب سے۔ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مولوی جاہل ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تفسیر جیل کی دیواروں پر لکھی، اور کس سے لکھی تھی؟ کہتے ہیں یہ جو آپ کا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلے سے تفسیر لکھی، جیل کی دیواریں بھر دی تھیں اپنی، کیونکہ کاغذ قلم مانگتے تھے وہ دیتے ہی نہیں تھے۔ تو جو روٹی دینے آتا تھا نا، باورچی روٹی لے کے جو آتا تھا، اس کو کہتے تھے یار وہ تو روٹی جس سے پکاتا ہے، کوئلے جلاتا ہے، تو جو کوئلے بچ جاتے ہیں نا وہ مجھے لا دیا کر، روٹی کی جگہ بھلے وہ لا دے، روٹی مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ لیکن روٹی بھی لاتا تھا، اور ساتھ میں نا کچھ کوئلے جتنے بچے ہوتے تھے نا تو وہ لا کے دے دیتا تھا۔ کہتا تھا اس میں کیا جانا ہے؟ تو یہ کوئلے سے نا، بچے ہوئے کوئلوں سے اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر لکھتے چلے جاتے تھے، جیل کی 4 دیواریوں پہ پوری کہتے ہیں تفسیر لکھی۔ کہتے ہیں جب ان کی جیل ختم ہوئی تو تفسیر مکمل ہو گئی، ادھر جیل ختم ہو رہی تھی اور قرآن کی تفسیر مکمل انہوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکھ دی۔ اب ان کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی بیچارے کے پاس، یہ بھی جاہل تھے نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے نا سب سے پہلے اسی طالب علم کو بلایا امتحان لینے کے لیے نا، تو بلا کر، کیونکہ اس کی شکایت ہو چکی تھی، اب اس سے بخاری شریف کا سب سے مشکل مقام جو ہے نا اس کا سوال کیا، یہاں بھائی اس کا جواب بتاؤ۔ تو اس نے بالکل ٹھیک جواب دے دیا،
یہ حیران ہوئے۔ اب دوسری جگہ سے سوال کیا، وہ بھی بڑی خطرناک جگہ تھی، اس نے بالکل ٹھیک جواب دے دیا۔ پھر تیسری جگہ سے سوال کیا، بالکل ٹھیک جواب دے دیا۔ تو اب یہ سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر نہ خاموش ہو گئے، سوچ رہے کرتے کرتے کہا، حضرت آپ یعنی خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کو فرمایا، حضرت آپ کمرے سے باہر جائیں، آپ کمرے سے باہر نکلیں۔ تو فرمایا کہ بھائی میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے، میں کوئی اس کو اشارے سے بتا رہا ہوں، حدیث سمجھا رہا ہوں کہ یہ جواب دو، آپ دیکھ نہیں رہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو چپ خاموش نگاہیں نیچے جھکا کے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی اشارہ تو نہیں کیا نا، اگر کیا ہے تو آپ پھر مجھے یہ بات کہیں کہ میں کمرے سے نکل جاؤں تو سمجھ آتا ہے۔ تو کہنے لگے، حضرت آپ اشاروں میں تو سمجھا نہیں رہے، لیکن آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ والی بات سنانی تھی میں نے کہ حضرت آپ اسے نہ اشارے کر رہے ہیں، نہ کچھ بول کے سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا اپنا علم اس کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں، تو وہ اس بنیاد پر صحیح جواب دے رہے ہیں، ورنہ جو سوالات میں نے اس سے کیے ہیں یہ تو مولوی بھی ان کے جواب نہیں دے سکتا، یہ ایک طالب علم کیسے اس کے جواب دے گیا۔ میں اس پہ حیرت زدہ ہو رہا تھا، تو جب میں نے تھوڑا سا سوچا نا، مراقبہ کیا، تو وہ آپ پکڑے گئے، پھر نہیں سمجھ آئی بات۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایسے بھی لوگ گزرے، یہ کوئی اچھمبے کی باتیں نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں راہتین کے علماء اکرام ایسے پاکیزہ زندگیاں گزری ہیں نا کہ بیٹھے ہوئے استاذ ہوتے تھے مدینے میں، اور مکہ میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو علم سکھا رہے ہوتے تھے، ایسے پاک باز لوگ۔ تو یہ تو ہمارے اس زمانوں کی باتیں ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زمانہ آگے بڑھ چکے ہیں ہم، کتنا آگے چلے گئے زمانے کے اعتبار سے بات کر۔ تو ہمارے ہاں ایسے قابل لوگ ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی تو کیا بات ہوگی۔ تو جبرائیل ایسے آئے، علوم منتقل کیے، اور جیسے ہمارے ہاں یہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ بھائی اس نے جو ہے نا، اس بندے کا برین واش ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کا دماغ کیا کر دیا گیا ہے، مکمل طور پہ پڑھ کے معاف کر دیا گیا، اسے بریف کر دیا گیا، اس کو کوئی چیز سمجھا دی گئی ہے، اس سے متاثر ہو کر اب ایک بات دماغ میں ڈال دی گئی ہے، پھر وہ دماغ سے بات اس کے نکلتی نہیں ہے۔ جیسے آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے، میں آپ کو خود سچے واقعات سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہندو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہے، بتائیں آپ کا اسلام کون پڑھا رہا ہے؟ پی ایچ ڈی کیونکہ اس نے کیا ہوا ہے، مولوی نے نہیں کیا ہوا پی ایچ ڈی، تو اس کو سیٹ اس کی تھی لیکن ملی کس کو؟ ہندو کو، ہندو پڑھا رہا ہے اسلامک اسٹڈیز۔ یہ تو کراچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی امریکہ کا واقعہ نہیں سنا رہا، کراچی۔ اور دوسرا اور بتا دیتا ہوں، یہ انڈا موڑ کے قریب کا واقعہ ہے، دیکھ لیں۔ ان یونیورسٹیوں میں کون اسلامک اسٹڈیز بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ ہندو، جو بتوں کو ماننے والا ہے، وہ اسلام پڑھائے گا۔ تو جب ہم گئے بچوں سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ اسلام تو اتنا کچھ بتاتے نہیں ہیں، ہندوازم زیادہ بتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ الحمدللہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہندو کو پسند بھی کرنے لگ گئے، اور چند جو ہے کنورٹ بھی ہو گئے، ہندو بن بھی گئے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے خود یہ الفاظ سنے ایک جگہ، بڑا چونکہ ہمارے ہاں تو بغیر سفارشوں کے اور پرچیوں کے کام ہی نہیں ہوتا نا، تو بڑی سخت پرچی لگائی نا، تو پھر بات کھل کر سامنے آئی 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد، مسلسل زور لگانے کے بعد، کہ جی وہ مفتی صاحب کو اس لیے اسلامک اسٹڈیز پڑھانے نہیں دیا جا رہا کہ وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کیونکہ انہوں نے زیادہ بڑی ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ تو قابل ہیں پڑھانے کے، لیکن مفتی صاحب قابل نہیں ہیں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے۔ یہ کراچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، بتائیں
یہ ادھر کے حالات ہیں ایسے کہ ایک غیر عالم، غیر حافظ، غیر مفتی بندہ تو پڑھا سکتا ہے اسلامک اسٹڈیز، لیکن مفتی اس کے ایلیجیبل نہیں ہے پڑھانے کا۔ یہ الفاظ نکل کے سامنے آئے، جب آئے تو اس بندے نے بولا یار شرم کرنی چاہیے تمہیں کہ ایک مفتی کے بارے میں یہ بات تم کہہ رہے ہو کہ وہ اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھا سکتا۔ حیرت کی بات ہے۔ دیکھیں یہ سب تو چل رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، پورے ملک کے اندر ایسا چل رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر تک۔ اسی لیے ایک عالم کو اب عالم مفتی بننے کے بعد بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھے اور ڈگری حاصل کرے، ورنہ جی وہ کہیں کا نہیں ہے۔ بلکہ اور حیرت کی بات بتاتا ہوں، کراچی کا ہی واقعات ہیں کہ مسلح کے اوپر ان پروفیسروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جو نہ حافظ ہیں، نہ عالم ہیں، نہ شرعی مسائل کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بس پروفیسر ہیں جی، وہ نمازیں وہی پڑھائیں گے، جمعہ وہی پڑھائیں گے۔ یہ خاص جماعتوں کے ایسے لوگ ہیں، وہ یہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ ادھر ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں بچائے۔ اب سی ایس ایس کرنے والے آج دیکھ لیں، پی ایچ ڈی کرنے والے، اس کے آئی سی ایس کے امتحان پاس کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مولوی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے تمہارا دشمن؟ جو داڑھی والا ہے، یہ آپ کا بڑا دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو۔ اب اگر اس کا اپنا والد بھی داڑھی رکھ لیتا ہے نا، اور کوئی پوچھ لے یہ کون ہے، تو کہتا ہے وہ ہی از اے اولڈ مین۔ اچھا، یہ بس وہ گلی کے نکڑ پہ رہتا ہے۔ ارے بھائی یہ آپ کا والد ہے، آپ یہ تو بتاؤ والد ہے میرا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اولڈ مین ہے، چونکہ اس نے داڑھی رکھ لی۔ اور ان کے ہاں تو کیا ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ سنتوں سے جتنا زیادہ دور رہو گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ الٹ ہے ان کے دماغوں میں، چونکہ دودھ پینے کے زمانے سے لے کر اور اس زمانے تک ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے، یہی کیڑا ان کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی یہ داڑھی سے نفرت، دین کی محنت، دین کا کام، نمازیں پڑھنے والوں سے نفرت، اور اپنے باپ کو بھی جو ہے نا داڑھی رکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کارٹون بن گیا ہے۔ بتائیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم ان کو ان دو بالوں کی قدر نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کہ جب کل کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوگی اور یہ دو بال جو ہے نا ان کی کیا مقام ہے، داڑھی کی کیا حیثیت ہے، اور بغیر داڑھی والے کا کیا وہاں پر حضور کے دربار میں اوقات ہوگی، یہ اس دن کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جب وہ لقاء ہوگا نا، ملاقات ہوگی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقاء ہوا جبرائیل علیہ السلام سے، تو فرمایا کہ تودمنی دمتن شدیدتن، مجھے بڑی سختی کے ساتھ جبرائیل نے پکڑ کے کس کے دبا کے چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا یا رسول اللہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھے، پھر فرماتے ہیں جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی وہ اچانک سامنے سے نہ ہوا سے ایسے آ گئے تھے، حالانکہ جگہ نہیں تھی غار میں، لیکن کیسے آئے؟ عجیب انداز میں۔ جس عجیب انداز سے وہ آئے اسی عجیب انداز سے وہ واپس لوٹ کر چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کب کبی طاری ہو گئی، خوف آنے لگ گیا، ہیبت طاری ہو گئی، بوجھ آ گیا جسم پہ، آپ کانپنا شروع ہو گئے، آپ پر روب پڑ گیا، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا تغیر آ گیا بہت بڑا، ایک تبدیلی ایک دم سے کیسے آ گئی میرے اوپر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ رہے تھے نکل کے، تو جبرائیل کو دیکھا انہوں نے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اصلی حالت میں حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ کیسے کہ دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، کہتے ہیں کہ اے محمد گھبرائیں نہیں، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جبرائیل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی ہونے کا
اب یہ ایک انہوں نے دلاسا دیا جبرائیل نے، انداز یہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا اس وقت، جس کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، اللہ نے آپ کو سکھلایا نا، اللہ نے آپ کو دکھلایا۔ لیکن یہاں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے، اور 2 دفعہ دیکھا کہ ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان میں۔ اور جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکثر سلام کرنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، کہ آپ پر اے اللہ کے رسول سلامتی ہو۔ بلکہ وہ تو فرشتے ہیں نا، پتھر آپ پر سلامتی کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بھی مکہ میں وہ گلی بڑی مشہور ہے کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں تو مروہ سے معلّہ کی طرف جاتے ہوئے 2 چھتی کا ایک بازار ہے، مشہور ہے کافی، اور وہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ زغاج الحجر والی گلی کون سی ہے، زغاج الحجر، تو وہ آپ کو اس گلی کا بتا دیں گے اشارہ کر کے، اور اسی گلی کے اندر یہ حجر والی گلی کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ انی لأعرف حجر بمکہ، کہ اس کو اسی لیے کہا زغاج الحجر۔ حدیث بخاری شریف میں یہ پوری روایت موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علیہا قبل ان بعثت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت سے ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے پتھروں سے بھی آوازیں آتی تھی، ابشرا ابشرا یا آمنہ قد حملت بہا، کہ مبارک ہو اے آمنہ تمہیں حمل کی خوش قسمت ہو تم کہ جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں شکل و صورت میں نہیں دیکھا، صرف یہ ہمارے پیغمبر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان کو اصلی حالت، اصلی شکل و صورت میں اللہ نے دکھایا۔ اور کیوں نہیں دیکھا یہ بھی بتا دیتا ہوں، آخری بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی جبرائیل کو دیکھ لے تو اندھا ہو جائے، کیونکہ جیسے ہم سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اندھے نہیں ہو جاتے، ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، پھر ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو جبرائیل کی تو ایسی چمک ہے، ایسا نور ہے کہ ہماری آنکھوں کا نور اس کے سامنے مان پڑ جاتا ہے، اندھے پڑ جائیں۔ یہ دکھانا بھی اس لیے تھا اللہ نے جو دکھایا اپنے نبی کو، کہ تاکہ منکرین، اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض نہ کر سکیں، انکار نہ کر سکیں، اللہ نے دکھا دیا۔ جیسے ابھی بھی سورج نکل آئے تو یہ لائٹیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچے گی، کیونکہ اس کا نور روشنی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبرائیل اصلی حالت میں دکھائے تاکہ یہ گواہ بن جائیں اور ثابت ہو جائے۔ انشاءاللہ اب اگلی دفعہ اس کو سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے
یا اللہ اس سیرت کی بھی جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں، وسعتیں ہیں، یا اللہ ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ان کو یا اللہ اتار دیجئے۔ یا اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔